الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس جو ہے سورۃ بقرہ آیت نمبر 158 ان الصفا، چونکہ قرآن شریف کا سیریل نمبر ہمیشہ نیچے رہتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ یقیناً ان بے شک بلا شبہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، شعائر جمع شعیرہ کی۔ سو جو کوئی البیت یعنی بیت اللہ حج کرے، حج کے معنی زیارت کے ہوتے ہیں لیکن یہاں حج جو فرضیت ہے، او اعتمر، ایک ہوتا ہے او، یہ او نہیں ہے، یہ او ہے، مگر اعتمر کا جو الف کی شکل میں حمزہ یہ پڑھا نہیں جائے گا تو زیر لگایا گیا تو ہے او، اسے اوی، اور وہ جو او ہے وہ علیحدہ کلمہ ہے، کلمہ تعجب۔ یا عمرہ کرے فلا جناح، اس پر کوئی حرج نہیں کہ طواف کرے ان دونوں کا، ہما یعنی کیا، اصل میں ہما ہے وہ صفا کا اور مروہ کا، اب جو با کی وجہ سے ہما ہو گیا، اصل میں ہوا ہما ہم، ہی ہما ہن، با کی وجہ سے، جیسے کہ علیہم اللہ کی وجہ سے۔ اور جو کوئی تطوع، جو کوئی خوشی سے بھلائی کام کرے، خیرن بھلائی نیکی، تطوع یعنی خوشی سے، جیسے نفل، تو اصل میں وہ ہے ہمارے یہاں اکثر کرتے ہیں کہ ہم نفل نماز پڑھتے ہیں تو وہ نفل کے بجائے نفل ہے، لیکن چونکہ ہمارے یہاں نفل کہتے ہیں تو زیادہ ہوتی ہے نا، تہجد کی نماز کو بھی نافلہ نفل تو زیادہ ہوتی ہے، انسان خوشی سے پڑھتا ہے، تو تطوع کی وہی معنی ہے، خوشی سے۔ تو اللہ تعالیٰ شاکر ہیں یعنی قدرداں ہیں۔ اب جب یہ بندے کی طرف ہو تو ہم شکر کرتے ہیں، تو شکر وہی کرتا ہے جو قدرداں ہے، معنی پائے جاتے ہیں، بس جب اللہ کی طرف ہو تو ہم کہیں گے کہ قدرداں ہے، اور بندے کی طرف تو قدر کا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں اور شکر کا بھی، علیم خوب جانتا ہے۔ اب دیکھیے اس میں جو ہمیں سمجھنا ہے صفا اور مروہ، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، جب کلام پاک میں درج ہے کہ یقیناً بلا شبہ، اور شعائر سمجھنا ہے، پھر یہ کہ حج اور عمرہ تو سبھی جانتے ہیں، پھر یہ کہ طواف، اور پھر یہ کہ جو خوشی سے نیکی کرے، بہت کچھ چیزیں سمجھنا ہے۔ تو ہم صفا کے اور مروہ کے معنی سے شروع کرتے ہیں کہ اس کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ پہلی بات، جو لوگ یہاں مکہ نہیں پہنچے ہیں انہیں بھی تو سمجھانا ہے، چونکہ دور سے لوگ دیکھیں گے نا۔ حرم شریف جب لوگ جاتے ہیں تو حجر اسود، اس کے بعد زمزم کا کنواں اب تو نظر نہیں آتا ہے، اس کے بعد وہ سعی کے لیے جاتے ہیں تو وہ صفا کی طرف جاتے ہیں، صفا سے مروہ سعی ہوتی ہے۔ تو یہ دو پہاڑیاں تھیں، اب بھی ہیں، اس کی نشانی معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پہاڑیاں تھیں جہاں پر حضرت حاجرہ علیہ السلام پانی کی تلاش میں چکر لگائے تھیں، تو یہ ہے صفا و مروہ۔ اب اس کی شرعی حیثیت، اب اس کے معنی کیا، تو صفا کے معنی ہوتے ہیں خالص، تو خالص یعنی ویسے بھی ہم خالص کہتے ہیں، جیسے کہ ملت ابراہیم حنیفہ، یا کہ مخلصین لہ الدین کہتے ہیں نا، وہ اور مطلب رکھتا ہے، مطلب ہے کہ اللہ کے لیے عبادت کرو خالص، مطلب کیا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ مگر یہ صفا کے معنی یہ نہیں، صفا وہ خود اپنے اندر کیا، خالص یعنی اس کا انگریزی میں کیا، پیور کہہ سکتے ہیں، ہاں پیور، جی۔ تو یہ فرق ہوا، اب ہم ترجمہ کریں گے اردو میں خالص، لیکن ایک فرق ہے۔ تو ایک تو ہوتا ہے شرک کی آلودگی سے پاک، جیسے کہ ہمیں رہنا چاہیے، عبادت کو خاص کرنا اللہ کے لیے، کسی کو شریک نہیں کرنا، لیکن خود پیور ہے صفا۔ اب مروہ، صفا کے سامنے مروہ کی پہاڑی ہے، مروہ کے اصل میں معنی ہوتے ہیں خوشبودار گھاس،
لوگ جانتے ہیں پھل بھی ہوتے ہیں خاص خوشبو، تو وہاں کثرت سے ہوتے تھے تو اس کا نام رہ گیا مروہ. اور یہ دنیا میں کئی چیزیں ایسی پائی جاتی ہیں کہ کسی سبب سے اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے. اب یہ دو پہاڑوں کی بڑی اہمیت ہے. اللہ کی نشانیوں میں سے شعائر جیسے کہ حجر اسود، خانہ کعبہ اور مزدلفہ، منی، عرفہ، یہ نشانیوں میں سے ہیں. چونکہ حج ان کے بغیر ادا نہیں ہوتا تو نشانیاں ہوئی نا. جیسے کہ اذان بھی نشانی ہے، مسجد نشانی ہے، اسے نشانیاں کہتے ہیں. جیسے کہ ہر کنٹری کا ایک جھنڈا ہوتا ہے، وہ اس کی نشانی ہے. تو یہ دین کی من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیاں. تو صفا مروہ بھی نشانیاں ہیں. اب یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو اس کا ایک پس منظر ہے تو اسے بھی سمجھنا ہے. تو اب یوں کہا جا رہا ہے کہ ان دو نشانیوں کے بارے میں کہ جو کوئی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے، اور آپ سبھی جانتے ہیں جو عمرہ اور حج کو آئے، جز ہے صفا اور مروہ کی صحیح کرنا. تو یہ بھی دو شاعر میں سے ہوا نا، بڑی اہمیت ہے اس کی. لیکن یہاں ہمیں سمجھنا کیا ہے کہ کوئی حرج نہیں اس پر کہ طواف کرے دونوں کا. تو حرج نہیں اسے سمجھنا ہے، اور طواف کرے دونوں کا اسے سمجھنا ہے. پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان. طواف کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ طواف کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک طواف کے معنی ہوتے ہیں گھومنا، جیسے ہم خانہ کعبہ کے پاس حجر اسود سے لے کے حجر اسود تک گھومتے ہیں. دوسری معنی چکر کاٹنا، تو صفا سے مروہ تک کا چکر کاٹتے ہیں. تو جو لوگ حج کو نہیں آئے ابھی تک یا عمرے کے لیے، انہیں معلوم ہونا چاہے کہ صفا سے مروہ ایک چکر ہوا، مروہ سے صفا یہ دو ہوئے. تو اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، وہ صفا سے مروہ ایک، صفا سے مروہ سے صفا ایک، تو اس صورت میں ان کے 14 چکر ہوتے ہیں. تو وہ نوٹ کر لیں. چکر اور طواف میں فرق ہے. طواف یعنی گھومنا، صفا سے مروہ ایک، مروہ سے صفا دو. تو اب طواف ہے کہ طواف کے معنی کیا؟ دو. تو صحیح کے لیے بھی یہ درست ہے، ہم کہتے ہیں صحیح. اور خانہ کعبہ کا طواف ہوتا ہے اور یہ ادھر صحیح ہوتی ہے. آپ کو یاد ہوگا سب یہاں عمرے کی جو کتابیں ملتی ہیں، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف سے فارغ ہوتے تھے، 2 رکعت نماز، اور پھر جاتے تھے صفا کی طرف، تو کیا کہتے تھے؟ انی ابدأ بما بدا اللہ. ہم لوگ بھی کہتے ہیں، مگر کیا ایسا کیوں؟ اس کی وجہ ہے، حضرت حاجرہ گئی ہیں ان پہاڑیوں پر، لیکن پہلے کہاں پر گئی؟ پہلے ہو سکتا مروہ گئی ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کس ترتیب سے شروع کیا؟ کیونکہ اللہ ہی دیکھنے والے تھے، اللہ ہی جاننے والے تھے. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جہاں سے اللہ نے شروع کیا میں وہاں سے شروع کر رہا ہوں. تو یہ معنی ہوتے ابدو کے شروع. یہ ہم نے آپ کو سمجھائی تھی بسم اللہ کے وقت کہ بسملہ کا ترجمہ لوگ کرتے ہیں کہ میں شروع کرتا ہوں، تو وہاں ابدو نہیں ہے. ابدو کے معنی شروع کرتا ہوں، اور وہ با کس کا؟ توفیق، اللہ کے نام سے، یعنی توفیق. یہ ہم نے بتلایا تھا. تو آپ شروع کریں. اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے دعا بھی مانگتے تھے، یہ ثابت ہے. پھر مروہ آ کر، پھر صفا آ کر، پھر مروہ، یہ عمل جو ہے سنت سے ثابت ہے. اور آپ یوں کہیں دعا پڑھیں جو بھی کتاب میں لکھی ہوئی ہے. اب یہاں پر دونوں کو کہا گیا ہے کہ فلا حرج، فلا حرج، کوئی حرج نہیں. اردو میں ہم حرج کہتے ہیں، اور اتفاق ہے کہ اردو میں وہ ابراہیم علی ہاتھ سے لکھتے ہیں. تو یہ تو لغت ہے، یا کہ آپ حرج کہیں یا حرج کہیں، لغہ ہے وہ. اس کا کیا مطلب حرج نہیں؟ جبکہ وہ رکن ہے. آپ عمرے کے لیے جائیے، طواف کریں، اگر آپ نے احرام کھول دیا تو فاسد ہوا، صحیح کرنا ہوگی. تو اسے سمجھیں. یہ چونکہ عبارت ہے نا ایسی. دیکھیں عروہ نام کے صحابی بہت کم لوگ جانتے ہیں. عبداللہ بن زبیر تو بہت مشہور ہے، چونکہ خانہ کعبہ کے چند دن والی بھی رہے ہیں. لیکن عروہ ان کے بھائی، حضرت عائشہ صدیقہ کی بہن جو اسما، ان کے بیٹے. تو ان کا قصہ. لیکن اور بھی صحابہ کہتے تھے کہ یہ تو فلاح جناح لکھا ہے، کوئی حرج نہیں، کرو یا نہ کرو. تو عروہ سے عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں کہ اے میری بہن کے بیٹے، سن، تم نے غلط تعویل کی.
یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ کوئی حرج نہیں، غلط تعبیر کی. اگر کوئی حرج نہیں ہوتا تو یوں ہوتا فلا جناح علیہ الا یطوف بہما، اس پر کوئی حرج نہیں کہ طواف دونوں کا نہ کرے. ایسا ہوتا تو دیکھیں غور کریں، بلکہ کرے. اچھا اب یہ اس کا پس منظر کیا، کیوں نوبت آئی یہ لکھنے کی اور یہ آیت نازل کرنے کی؟ اصل میں ہوا یہ کہ صفا اور مروہ دو پہاڑیاں، دونوں پر دو بت رکھے ہوئے تھے. قریش چاہتے تھے، اب فتح مکہ ہوا اور ان بتوں کو ہٹا دیا گیا. اب صحابہ کرام میں یہ وسوسے تھے کہ یہاں تو بت رکھے ہوئے تھے، یہاں ہم کیسے یہ چکر کاٹے. تو یہ آیت نازل ہوئی کہ اس کی اہمیت ہے. اور یہ اہمیت کیوں، یہ بھی آپ جانتے ہیں، حضرت حاجرہ علیہ السلام کی وجہ سے اہمیت ہے. اور اس کا بھی معنی جان لیے کہ ضروری ہے حج اور عمرہ کی نیت سے جو کچھ بھی آئے احرام باندھے تو اس کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر وہ رکن پورا نہیں ہوگا. اچھا حج کے تعلق سے اس کا وقت تو ہے طواف زیارت کے بعد. شروع میں آپ کریں گے تو عمرہ کی صحیح ہوئی نا. تو کچھ لوگ غلط فہمی میں رہتے ہیں، چونکہ طواف زیارت بغیر احرام کے ہوتا ہے. یوم نہر کو ایک رمی مار کر عقبہ کی فارغ ہو جاتے ہیں. تو زیارت کے لیے تو سوچتے ہیں کہ صحیح ضروری نہیں. تو صحیح کیسے نہیں، تو صحیح کے لیے احرام ضروری نہیں. طواف زیارت تو بغیر احرام کے ہوتا ہے. تو اس کو ذہن میں رکھیں. حج کے لیے بھی صحیح ضروری ہے، اس کی جگہ کون سی، طواف کے بعد. اور عمرے کے لیے بھی آغاز ہوتا ہے طواف سے. تو یہ مسئلہ نوٹ کر لیں. اچھا اب طواف اور صحیح میں فرق کیا ہے؟ یہاں بھی کافی لوگ پریشان ہوتے ہیں. اب تو خیر موبائل ہیں، ہم تو پیغام دیتے ہیں حج کے دنوں میں کہ جب بھی کوئی لغزش خلیج ہو تو فوراً فون کرے. تو اب کیا ہے، اس طواف جو ہے نماز کی طرح ہے، صرف بولنا جائز ہے. تو بغیر وضو کے طواف نہیں ہوتا. صحیح طواف کی طرح نہیں ہے. اس لیے صحیح میں مان لیجئے کہ کوئی طواف کر کے نماز پڑھ سے فارغ ہوا اور چلا گیا، وضو اس کا ٹوٹ گیا، فلا حرج، کوئی حرج نہیں. مگر اس سے بھی بڑھ کر کوئی خاتون ایام خاص میں چلی جائے، اب کیا ہوگا؟ کوئی طہارت کی ضرورت نہیں. طواف کی بات ہے، طہارت کی ضرورت ہے. صحیح میں اس کا اب وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں اور احرام کھول کے واپس آتے ہیں. فاسد ہوا نا عمرہ ان کی عدم معلومات کی بنا پر. اب نہیں، اب تو سیدھا فون کر لیتے ہیں. لیکن ایک چیز ہے جسے میں کہتا ہوں لمحہ فکریہ، کہ آج تک جو حرم کا جو نقشہ تھا، صحیح کے بعد کھلا میدان اور اس طرف بن رہی ہے عمارت، اس لیے کہ صحیح یہ حرم میں شامل نہیں، یعنی مسجد میں شامل نہیں. تو عورتوں کا جنابت کی حالت میں، یعنی اس حالت میں مسجد میں جانا منع ہے، شرعی نص ہے. تو صحیح کیوں کر سکتے ہیں ہم، اتنی ہمت کیسے کریں گے؟ چونکہ وہ مسجد سے خارج ہے. اس مسئلے کو جان لیا نا. لیکن اب لمحہ فکریہ کیا، آج کل کیا ہوا ہے وہ دیکھیں. آیا انہوں نے مسجد میں شامل کیا ہے. اب یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے موجودہ حالات میں پتہ نہیں کیا اس کی پوزیشن ہے. پھر بھی مسئلہ آئے گا کہ اگر انہوں نے مسجد میں شامل کیا ہے تو علماء کیا فتویٰ دیتے ہیں کہ آیا اسے مسجد سے خارج سمجھے، یعنی صحیح کرنے کی جگہ، یا داخل سمجھے. تو اس کے لیے انتظار کرنا پڑے گا. تو اسے میں نے کہا کہ لمحہ فکریہ. جی نہیں، نماز تو میدان میں بھی ہوتی ہے. چونکہ نماز کا ایسا ہے کہ آپ کی مسجد فل ہو گئی، فل ہونے کے بعد جو باہر کھڑے رہے وہ مسجد کے ثواب میں آ گئے. اس نوعیت سے ہوتی ہے نماز. چونکہ حرم شریف یعنی بالکل بھر گئی تو پیچھے میدان میں روڈ پر نماز پڑھتے ہیں لگے ہوئے ہیں نا، تو ان کو ثواب حرم شریف کا ملے گا. وہ مسئلہ اور ہے. لیکن فی نفسی وہ مسجد کا حصہ نہیں تھا. اس وقت میں نے کہہ دیا مجھے علم نہیں، کیونکہ میں نے دیکھا نہیں تعمیر اس طرف ہوئی ہے اسی طرف ہو رہی ہے. تو یہ لمحہ فکریہ. اور اگر کر بھی لی آئندہ چل کر تو پھر علماء فتویٰ دیں گے نا کہ اس سے ظاہر ہے کہ اختلاف ہوگا. کچھ لوگ کہیں گے نہیں وہ مسجد انہوں نے بڑھا دیے جیسے کہ میدان، لیکن مسجد کا حصہ نہیں. تو ہم نے ایک بات آپ سے کہہ دی. اچھا تو یہ مسائل معلوم ہوئے طواف اور کیا صحیح کا. اب ایک چیز ہم آپ کو یہاں اور بتائیں گے. طواف آپ کرتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھنا ہے نا. اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ عصر کے بعد اگر طواف کیا ہے، فجر
پھر نماز کے بعد تو نماز نہیں پڑھتے ہیں. دیکھا ہوگا آپ نے, نہیں پڑھتے. ارے کیوں نہیں پڑھتے نماز؟ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ عصر کے بعد نماز پڑھنا منع ہے. تو پھر طواف پڑھنا کیا حلال ہے؟ طواف کرنا ایک سوال ہے نا. ایسا کیوں آپ خود ہی فتوے دے دیتے ہیں؟ پھر طواف کیا ہے؟ طواف بھی تو نماز ہے. تو ترمذی کی حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بنی عبد مناف, دیکھو یعنی اپنے نسل کو آواز دے رہے ہیں, لا تمنعو, مت منع کرو. بعض الفاظ لا تمنعن, ہرگز مت روکو, احدن, کسی کو بھی, طاف بہذا البیت, اسی جگہ پر تھے, طاف بہذا البیت, اس گھر کا کوئی طواف کرے, وہ صلی, نماز پڑھے, ای ساعت, کسی بھی گھڑی میں, من لیل او نہار. کیا مطلب اس کا؟ ہاں, نہ طواف کرنے سے روکو نہ نماز پڑھنے سے روکو. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب یہی تو بات ہے نا کہ کلام پاک اور احادیث صحیحہ انہیں ملائیں گے تو ہمارے دین سمجھ میں آئے گا. اب خواہ مخواہ پریشان ہیں. تو میں تو ان سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کی نماز نہیں ہوتی تو طواف بھی کیسے ہوا آپ کا؟ یعنی آدھی حدیث کو لے لی اور آدھی کو نہیں لیا اپنی طرف سے, تو ایسا نہیں ہے. اس لیے بالکل آپ الجھن میں نہ رہیں, اطمینان سے. تو صحیح کا طریقہ بھی بتلا دیا, طہارت کا, طواف کا. اب ومن تطوع خیرا, جو کوئی خوشی سے بھلائی کا کام کرے. کیا مطلب اس کا؟ ابھی تو بات کس کی چل رہی ہے؟ طواف, سعی, حج, عمرہ. تو کیا آپ صحیح کریں گے؟ کبھی کسی کو دیکھا کہ عمرے سے فارغ ہوا, بال کٹوائے, چلو صحیح کرو؟ نہیں. تو پھر ومن تطوع خیرا, جو کوئی بھلائی کا کام کرے خوشی سے. اچھا, آپ نے عمرہ سے فارغ ہوئے, پھر نیت کی عمرے کی, ایسا آپ نے کسی کو دیکھا؟ نہیں. تو اس کا تعلق اس سے ہے, اسی آیت میں ہے, کوئی دوسری بھلائی کی طرف نہیں. دیکھیں اور جگہ بھی یہ آیت ہے کہ جو کوئی خوشی سے کام کرے, وہ تو ٹھیک ہے, لیکن یہاں حج, عمرہ, طواف, سعی, تو یہ خیر کا مطلب کیا کہ آپ حج سے فارغ ہوئے, عمرہ سے فارغ ہوئے, فرضیت ادا ہو گئی. اس لیے حج زندگی میں ایک دفعہ. اب اس کے بعد آپ جسے ہم کہیں نا نفل یہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھلا کام ہے. دیکھیں لوگ آتے ہیں, ہے نا, عمرہ کیے تو چلو اب ہر مہینے آتے ہیں, میرے خیال سے کچھ لوگ ہر ہفتہ آتے ہیں, تو اس آیت کے بھی مجھے باتیں. لیکن اچھا طواف کی تو گنجائش ہے, طواف تو آپ کر سکتے ہیں. عمرہ سے فارغ ہوئے تو کسی نماز کے لیے آئے, طواف کیے, کیا کس میں آئے گا؟ ومن تطوع خیرا. لیکن صحیح اس میں نہیں آئے گی, اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. تو یہ ایک مسئلہ بتا دیا. پھر بھی کسی کے ذہن میں اور کوئی مسئلہ ہوگا تو آپ بعد میں دریافت کر سکتے ہیں. اب آگے بڑھتے ہیں. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. جو لوگ چھپاتے ہیں جو کچھ کہ ہم نے اتارا, بینات, واضح کھلی دلیلیں. اب یہ کون لوگ؟ یہود کے علماء. والہدا, اور ہدایت جو پچھلے ان کے انبیاء نے انہیں دی. دیکھیں دو ذکر ہیں, بینات اور ہدا. تو بینات یعنی واضح دلیلیں, اور جو انبیاء نے ہدایت کی. من بعد ما بیناہ للناس, بعد اس کے کہ ہم نے لوگوں کو کتاب میں بیان کیا, تورات میں, انجیل میں. تو یکتمون, جو لوگ چھپاتے ہیں, یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ کی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی لعنت. تو اسے سمجھنا ہے ابھی, لعنت جانتے ہیں, رحمت سے محرومی. تو کیا چھپاتے تھے, اور کون ہے یہ لاعنون؟ بھائی اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے تو دوسرے کون ہیں؟ ہم تو نہیں کرتے نا. تو سنیے, پہلی بات یہ کہ وہ کیا چھپاتے تھے.
علماء قریش بھی جاتے تھے یہود کے پاس، اس لیے کہ آسمانی کتاب والے ہیں، وہ صفات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپاتے تھے، اگر وہ ظاہر کریں گے تو کئی لوگ ایمان لاتے تھے۔ یہ اس بات کو محفوظ رکھیں تو آیتیں اگلی سمجھ میں آئیں گی۔ اور انبیاء نے جو ہدایت دی اسے بھی چھپاتے تھے، مطلب قصاص، جب اپنے خاندان، یہ جو ہمارے یہاں سادات کہتے ہیں نا، یعنی جو علماء تھے ان کے خاندان کا اگر کوئی فرد گناہ کرتا ہے تو پھر اس آیت کو چھپا دیتے تھے۔ بہرحال سارے اپنی مفاد کے خاطر وہ چھپاتے تھے۔ تحریف اور چیزیں، یہاں صرف چھپانے کا ذکر ہے۔ کتمان، یہ لفظ مشہور ہے، شیعہ ازم والوں کے پاس کتمان ہے، وہ کیا کرتے ہیں کیا پڑھاتے ہیں آپ کو پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ ان کے یہاں ایک کتمان ہے، وہ کچھ بھی کریں گے لیکن آپ سے چھپائیں گے، یہ ایک بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ضمناً بتا دیا، اسی سے ہے کتمان۔ اچھا، اللہ کی ان پر لعنت ہم نے بیان کیا تو کھول کر تورات میں ہے، اور انجیل، جی چونکہ وہ انجیل کا نام ہمارے یہاں اردو میں بائبل ہی کر دیا ہے، جبکہ اس کا ترجمہ انجیل ہی ہونا چاہیے تھا۔ تو کھول کر نام لے کر، مصدق لما بین یدیہ من التوراۃ، اسم احمد نام لے کر، اس کے باوجود بھی انہوں نے چھپایا تو اللہ کی لعنت ان پر۔ بھائی لعنت ہوگی کہ نہیں؟ لیکن یہ دوسرے کون ہیں لعنت کرنے والے؟ اچھا، پھر آگے آئے گا کہ علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ابھی اگلی آیت ہے، ابھی اجمعین سارے، اوپر تو بالکل اشارت تھا، مجمل جسے ہم کہتے ہیں نا کہ لعنت کرنے والے، ابھی اگلی آیت میں والناس اجمعین اور فرشتے سب آ گیا، تو ہم یہی سمجھتے ہیں تاکہ اگلی آیت آسانی سے سمجھ میں آئے۔ اس آیت کو سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہے۔ میں ہمیشہ پیغام دیتا ہوں کہ احادیث پاک کا سہارا لینا چاہیے، تو پہلے میں حدیث کا سہارا دیتا ہوں آپ کو، اور کلام پاک کی آیتیں بھی۔ دیکھیے ہم سورہ شورا میں اور غافر میں اب تو پڑھیں گے، لیکن پہلے پڑھ چکے ہیں کہ والملائکۃ یستغفرون، ہے نا، للذین آمنوا، دو جگہ پر آیت ہیں، یہ استغفار کرتے ہیں فرشتے۔ اور ایک آیت میں جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں وہ، اور جو ارد گرد رہتے ہیں وہ، یاد ہوگا آپ کو، کرتے ہیں نا۔ تو نیک لوگوں کے لیے جس طریقے سے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اور جیسے ترمذی کی حدیث ہے، اسے کیا کہتے ہیں، بلوں میں چونٹیاں اور سمندر میں مچھلیاں، یہ بھی دعا کرتے ہیں۔ کس کے لیے دعا کرتے ہیں؟ نیک لوگوں کے لیے۔ اب وہاں پر الفاظ ہیں یتدارسون، جو درس و تدریس میں رہتے ہیں، کون سا درس تدریس؟ قرآن کا، یا قرآن کو جو علم سپورٹ کرے۔ تو اس کے عکس بھی ہے، تو جو لوگ چھپاتے ہیں ان کے لیے لعنت بھی کرتے ہیں۔ اب تو واضح ہوا، تو یہ ہے وہ لعنت کرنے والے۔ اب یہ کیوں لعنت کرتے ہیں؟ کون ہے وہ لوگ؟ یہ بھی تو دیکھنا ہے نا۔ تو دیکھیے کئی دفعے کلام پاک میں گزرا ہے کہ قیامت کے دن مقابلہ ہوگا، اور انشاءاللہ وہاں تک پہنچے تو آخری صفحے پر، آخری آیت پر یہ چیز مزید واضح ہو جائے گی۔ تو ایک دوسرے پر لعنت کریں گے نا۔ جب بھی کوئی امت داخل ہوتی ہے تو پہلے والی پر لعنت کرتی ہے۔ انہوں نے چھپایا، کتنے لوگ گمراہ ہوئے؟ بھائی آپ کسی سے مسئلہ پوچھتے ہیں تو عمل کے لیے پوچھتے ہیں نا، نیک عقیدت سے جاتے ہیں۔ اگر اس نے غلط بتایا تو دیکھیے فتوی کی بات اور ہے، وہ غلطی کر گیا تو جان بوجھ کر نہیں کہا، لیکن انہوں نے غلط بتایا، چھپایا، تو ان کی وجہ سے جو گمراہ ہوئے وہ ان پر لعنت کریں گے۔ قیامت کے جب منکشف ہوگا کہ ارے انہوں نے ہمیں غلط بتایا، تو جتنے بھی گمراہ ہوتے گئے وہ کس پر لعنت کریں گے؟ پہلے والوں پر۔ تو کتنی خطرناک بات ہے یہ، تو اسے ذہن میں رکھے گا، کیونکہ آیتوں کا جوڑ۔ اچھا، یہاں یہ کہہ دیا سب اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ اتنا بڑا جرم ہے، مگر ہم بار بار پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم، ہے نا، وسعت رحمتی علی غضبی، میری رحمت غصے پر بھی وسیع ہے۔ تو رحمت والی آیت سنیے گا
إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. اتنا بڑا جرم کیا, چھپایا, کتنے لوگ گمراہ ہوئے, ایمان لانے سے محروم رہے, ابھی ان کے لیے رحمت کا دروازہ کھلا ہے, توبہ کر لیں. دوسرا وہ اصلحوا, اصلاح کر لیں. تیسرا وہ بینوا, کس کی مقابلے میں, کتمان, یعنی چھپایا تھا کھول دیں, نہیں وہ صحیح ہے, آخری رسول ہے. تو یہ لوگ ایسے ہیں کہ میں ان کی طرف متوجہ ہو جاؤں گا, ان کی توبہ قبول کروں گا, اس لیے کہ میں تواب ہوں, رحیم ہوں. تواب یعنی مبالغہ کا صیغہ, اور رحیم بھی جو ہے رحمت سے ہے. اب یہاں چونکہ اللہ کا صیغہ ہے تو اللہ کے ساتھ اللہ کا صیغہ آتا ہے, یعنی قبول کروں گا, اور بندے کے ساتھ الہ کا صیغہ آتا ہے, متوجہ ہو جاؤ, توبہ کرو. لیکن یہاں توبہ آپ کو یاد ہے کئی دفعے گزرا ہے, توبہ کے جو اصول ہیں, تو یہ اس توبہ کا ذکر نہیں ہو رہا ہے, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. بھائی توبہ کسے کہیں گے, ہم نے بتلایا تھا اس کی شرطیں کیا, کہ ایک شخص کوئی گناہ کر رہا ہے تو اسے ترک کر دے, شراب پی رہا ہے جو بھی گناہ ترک کر دے, اور پھر کیا, ندامت ہو, پشیمان بھی ہو, اور آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو. مگر یہاں کیا کہا جا رہا ہے, بینو, تو یہ خاص ہے علماء کے ساتھ. تم نے توبہ کرنی ہے تو بتاؤ کیا چھپایا, فرق ہوا نا جی. تو یہ آج ہم میں سے بھی بعض پر لاحق ہو سکتی ہے, ہمارے علماء بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں. اگر انہوں نے قرآن کے احکام کو چھپا دیا تو کیوں چھپایا, یعنی بیان کیوں نہیں کیا لوگوں کو؟ لوگ تو نہیں جانتے قرآن شریف میں کیا ہے. ہو سکتا ہے اپنے مفاد کی خاطر, اپنے مذہب کو سنبھالنے کی خاطر, اپنی جماعت کو تو سنبھالنا ہے اس کی خاطر, کیونکہ کئی چیزیں ایسی ہیں اگر واضح کر دی جائیں تو مذہب سے ٹکراؤ ہوتا ہے اس کا, بلکہ مذہب کا اس سے ٹکراؤ ہوتا ہے جب آپ قرآن شریف پکڑیں گے. اب دیکھیے جو ہم نے بتایا کہ طواف, نماز ہر وقت حرم شریف میں پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ مذہب کو دیکھیں تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ حرم شریف میں بھی آپ, یعنی وہ جو عصر کے بعد آپ طواف کریں گے تو کیا کرنا, نماز نہیں پڑھنا بعد میں. لیکن ابو حنیفہ نے نہیں لکھا, انہوں نے ایسا لکھا ہی نہیں. یہ چھوٹی کتاب میں ہے نا, مطلب یہ تفصیل ہے, ڈیٹیل ہے. تو ڈیٹیل لکھنے والا کون ہوتا ہے, اس نے قیاس کیا, ابو حنیفہ نے نہیں لکھا, وہ ایسا نہیں لکھ سکتے. تو یہ چیزیں میں سمجھاتے رہتا ہوں کہ جتنی بھی چیزیں لکھی گئی ہیں ہم سمجھتے نہیں, اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. تو اس کا نام ہے چھپانا. تو انہیں معلوم ہونا چاہے, قرآن اور احادیث صحیحہ پر غور کریں گے تو وہ چیزیں کھل کر آئے گی. تو ہمارے علماء بھی اس میں شامل ہیں. یہی وجہ ہے کہ قرآن سے رجوع لوگ نہیں کر رہے ہیں. اب بتائیں کہ اس کا نام کتمان نہیں ہے کہ لوگ قرآن کی تعلیم سے منع کر رہے ہیں, کیا ہے یہ کتمان ہی تو ہوا نا. کیوں, کتابیں بند ہو جائیں گی. بھائیو بات یہ ہے کہ پورا کلام پاک آپ کھولیں تو فذکر بالقرآن, فذکر بما اوحی الیک, کہیں فذکر کہیں وذکر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز نے دعوت دی, بالقرآن. صحابہ کرام نے کس سے دعوت دی, بالقرآن. تو بالقرآن اس کی شرح بالاحادیث. کبھی کوئی کتاب سے کسی نے دعوت دی, کسی نے نہیں دی. تو میں کچھ زیادتی نہیں کر رہا ہوں, ہم چھپا رہے ہیں. ہاں کتابوں سے مدد لینی چاہیے جو سپورٹ کرے. جیسے ہم تفسیریں پڑھتے ہیں, وہ کیا کہنا چاہتے ہیں, کیا کہتے ہیں. تو بہرحال اتنا کافی ہے. تو توبہ کے تعلق سے بھی میں نے بتلا دیا کہ یہاں پر انہیں چاہے کہ اس چیز کو ظاہر کر دیں. اب اگر ہم لوگ اگر چاہتے ہیں لوگوں کو دین کی دعوت دینا تو ہمیں بھی واضح کرنا پڑے گا کہ ہم نے جو کتاب میں لکھ دیا ہے غلط ہے, اسے کاٹنا پڑے گا. اور منسوخ کہاں کرتے ہیں, اماموں کی طرف. اب آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اگر تم نہیں توبہ کرتے, رجوع نہیں کرتے, تو سن لیجئے, ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعین. اللہ اللہ, جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی. وماتوا وهم کفار, تو یہ واو حالیہ ہے, ان کا انتقال کفر کی حالت میں ہوا. اب یہ کفر کون سا, بھائی چھپایا, یہ بھی تو کفر ہوا نا. تو یہ واہ حالیہ, کفر کی حالت میں.
ان کے اوپر اب ثابت ہو چکی لعنت اللہ والملائکہ اور لوگ سارے. کون سے سارے لوگ؟ جو گمراہ ہوئے. ثابت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو اگلی آیت میں جو پس منظر بتلایا اس کی وجہ سے یہ آیت سمجھنے میں آسان ہو. لیکن ابھی ساتھ میں رہیے. خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون. ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں. فیہا اسے سمجھنا ہے. ان سے عذاب خفیف کم نہیں کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دے گی. ابھی کیا خالدین فیہا سے کیا مراد؟ تو بولیں گے کہ جہنم. یہاں جہنم کا ذکر تو نہیں ہے. عذاب میں عذاب کا ذکر آگے آ رہا ہے. لا یخفف عنہم العذاب. تو یہ ایک گرامر کی تفسیر ہے. بات وہی ہے. اگر آپ نے کہہ دیا کہ جہنم میں، لیکن گرامر سے صحیح نہیں ہے نا. کہاں ہے؟ تو یہ گرامر کی تفسیر آپ دیکھیں گے تو تھوڑا ذہن کھلتا ہے. بس یہ بات ہے. اب دیکھیے خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. جنت والوں کے لیے آتا ہے خالدین فیہا اور جہنم والوں کے لیے بھی، لیکن یہاں جہنم کا ذکر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فیہا اللعنتو، اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے. اب اس کا نتیجہ ہے، یعنی ترجمہ نہیں ہوا. اب جب اللہ کی لعنت میں رہیں گے، اللہ کی فٹکار میں رہیں گے تو کہاں رہیں گے؟ جہنم میں رہیں گے. تو اگر آپ نے ترجمہ کیا کہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے تو ترجمہ نہیں ہوا ہے، ترجمانی ہوئی. اور فرق سمجھتے ہیں آپ ترجمہ میں اور ترجمانی میں. تو اس سے کیا ذہن کھلتا ہے. تو ہمیشہ اس میں رہیں گے. کس میں؟ لعنت میں. تو جب لعنت میں ہمیشہ آئے تو اس کی جگہ کون سی ہے؟ جہنم. جی. اب عذاب ان کا کچھ بھی کم نہیں کیا جائے گا، نہ ان کی طرف دیکھا جائے گا. کیوں؟ تو انہوں نے چھپایا. پھر بھی دیکھیں یہاں مجرد کفار کی بات نہیں ہو رہی. انہوں نے کتمان کیا. کلام ان کے پاس جو کلام الہی تھا اسے چھپایا اور اسی حالت میں موت آ گئی. یہ بہت اہم آیت ہے ہم لوگوں کے لیے جو ہمارے بھائی ہیں. اور کئی ایسی تعداد ہے ہمارے یہاں علماء کی قرآن کو صرف پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے نہیں. سمجھنا کس پر؟ دوسری کتاب پر. تو اتنا کافی ہے. اب توحید دیکھیے کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اب جیسے کہ ہم درس قرآن میں رہتے ہیں نا، جو لوگ درس قرآن نہیں پسند کرتے وہ بھی کہتے ہیں کہ کون سا درس قرآن ہے. اور کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی توحید کا درس دو. تو توحید تو ہے. دیکھیے بھی توحید شروع ہو رہی ہے. دیکھو اگر یوں حکم ہے کہ اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، توحید ہے کہ نہیں؟ یہ بھی توحید ہے. تو سنیے توحید. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ نوٹ کرتے جائیں. توحید ہے. سنیے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. بتائیے توحید ہے کہ نہیں؟ توحید یعنی کیا؟ ایک ہی اللہ کی عبادت کرنا. اس کا نام کیا؟ توحید. تو تمہارا معبود برحق ایک ہی ہے. الہ واحد. توحید ہوا کہ نہیں ہوا؟ جی. لا الہ الا ہو، وہی ایک اکیلا عبادت کے لائق ہے. وہی رحم کرنے والا ہے، وہی رحیم ہے. تو دیکھو کئی چیزیں بیان کی جا رہی ہیں کہ وہی ہے معبود، وہی عبادت کے لائق ہے. اور اگر رحم چاہتے ہو اور نہ چاہتے ہو تو بھی رحمان کی صفت کے تحت ہیں. دیکھیے بڑا سے بڑا کٹر کافر بھی اور رحمان کی صفت کے تحت زندہ ہے نا. اللہ تعالیٰ صرف مومن کو ہی نہیں دیتے ہیں یہ صفت رحمت، یعنی عطا بخشش. وہی ہے رحمان، وہی ہے رحیم. تو پوری دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے، چرند ہو پرند ہو سب اس کی رحمانیت کی صفت سے مستفید ہو رہے ہیں. یہ کہا جا رہا ہے. اچھا آپ کو یاد ہوگا کلام پاک میں جب یہ دعوت دے رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی، تو مشرکین نے کیا جواب دیا تھا؟ اجعل الالہۃ، الہ کی جمع آلہہ. کتنے معبود تھے ان کے پاس؟ 365 اور جگہ جگہ مورتیاں لگی ہوئی تھیں. اچھا تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے معبودوں کو ملا کر ایک معبود قرار دینا چاہتا ہے. اجعل الالہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب. یہ تو عجب بات کر رہا ہے. تو یہ ہے توحید. یہ سب نہیں ایک. اور ہمارے لوگ کیا کم ہے؟ کتنے معبود بنا کے رکھے ہیں. میرے خیال سے جتنے بت ہیں اتنے مقبرے ہیں، کم نہیں ہے. ہاں بڑھتے ہی جا رہے ہیں. جی. تو اب سوال یہ آتا ہے کہ کتمانی ہوا ہے. اور ہمارے علماء آپ نے دیکھا
کبھی اس طرف توجہ دیتے ہو نہیں، اس پر ضرور محنت کریں گے. یہ جو ہم نے بیان کیا نا کہ نماز کب پڑھنا، مجال کہ آپ کسی سے پوچھیں کہ یہاں نماز پڑھ سکتے یا نہیں تو وہ تو غصہ بھر جاتا ہے اس کو، اور غصہ بھرے انداز میں جواب دے گا. اور جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نماز نہیں پڑھنا عصر کے بعد تو پھر جی اس پر محنت ضرور کریں گے. مگر یہ جو بتوں کو بنا رکھا ہے لیٹے لیٹے وہ لوگوں کو، اس پر محنت نہیں کرتے تو بہرحال کتمان ہو رہا ہے. اللہ توفیق دے. تو یہ توحید ہے. کل اور بھی آیتیں ہیں توحید کی. اب سنیے، جب اللہ ہی خالق، وہی مالک، وہی رحمان، وہی رحیم، تو اب اس کی قدرت کاملہ بیان کی جا رہی ہے. تقریباً 7 چیزیں ہیں، تو سنیے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. دیکھیں کئی مد ہیں، ہم کہیں 3 الف یعنی کافی مقدار میں مد کر رہے ہیں، وہ واجب ہے، متصل ہے. ما سما، ابھی وما انزل میں کم مد کیا ہے تو اس میں گنجائش ہے 2 الف کی بھی 1 الف کی بھی، تو اسے ذہن میں رکھے گا. سما تو مد متصل ہے. اب اس میں 7 چیزیں آپ کو ملیں گی اگر آپ شمار کریں گے. تو آسمان و زمین کی تخلیق میں ایک چیز، واختلاف اللیل والنہار، رات و دن کے اختلاف میں 2، والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، یہاں تک ہے. اور کشتیاں لوگوں کی نفع کی چیزیں لے کر چلتی ہیں سمندر میں، یہ چیز جی. اور آسمان سے پانی 4، اور پھیلائے جانور دابہ 6، اور 7 تصریف الریاح اور بادل. تو تقریباً 7 چیزیں ہیں مکمل اس پر. تو ابھی ایک ایک سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلے ایک آسمان و زمین کی تخلیق میں آپ غور کریں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے. کسی نے آج تک دعویٰ نہیں کیا کہ زمین و آسمان کی تخلیق میں اس کا کوئی حصہ ہے. زمانے سے ہے اس میں کوئی عوج. اور زمین بھی دیکھیے کس قدر مفید ہے ہمارے لیے. اس کے ساتھ ساتھ رات دن کا اختلاف ہے. اختلاف کون سا؟ ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ان میں کوئی، بلکہ جیسے کہ ہم سمجھا چکے ہیں کہ مغرب اور وتر کی نماز ہے نا مختلف ہے. 2 کے بعد جو قاعدہ ہوتا ہے اس سے یہ مراد ہے. اس لیے رات آئی تو دن گیا، باقی کوئی مقابلے میں نہیں ایک دوسرے کے، وہ اختلاف نہیں ہے. یعنی مختلف ہیں، رات آتی ہے دن جاتا ہے، رات کے فوائد ہیں دن کے فوائد ہیں. یہ کون کر سکتا ہے؟ انسان کے بس کی بات نہیں. یہ بیان کیا جا رہا ہے. کشتیاں جی سمندروں میں چلتی ہیں لوگوں کے نفع کی چیزیں اٹھا کر، یہ بھی کسی کے بس کی بات نہیں ہے. اس لیے کہ بڑی بڑی موجیں اس کشتیوں سے بھی بڑھ کر ہوتی ہیں. ایک تھپڑ مار دے تو الٹ جائے، ایسی صورت میں کشتیوں کو پار لگانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. آج تو اس سے بھی بڑے بڑے بننے لگے بلڈنگ جیسے. اور کبھی کبھی حادثے ہوتے ہیں وہ عبرت کے لیے. جی 4، پانی. آسمان سے پانی برستا ہے تو ساری زمین میں ہریالی آ جاتی ہے، تازگی. جیسے کہ ہم نے پانی سے کیا زندگی بخشی. وجعلنا من الماء کل شیء حی. اور اسی پانی کی برکت سے پھیلائے ہم نے زمین میں. ظاہر ہے کہ پھیلائے، دابہ کہیں گے چلنے والا، تو چلنے والے میں سب آئے، انسان بھی جانور بھی سب پھیلائے. ہوا کے ہیر پھیر میں، ہوا کے ہیر پھیر جانتے ہیں، تصریف الریاح، 4 سمت سے ہوا آتی ہے، مشرقی، مغربی، شمالی، جنوبی. یہ جو کسان ہیں یا سمندر میں کام کرنے والے ہیں یہ جانتے ہیں اس کے کیا فوائد ہیں. اچھا، ہر ایک کا انداز الگ ہوتا ہے، رفتاری میں الگ ہوتے ہیں، اور سرد گرم، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، کسی بندے کے بس کی بات نہیں. اور بادل جو مسخر ہیں آسمان یعنی
لٹکے ہوئے ہیں، گرتے نہیں، وہ تو جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو، ورنہ سارے گر جائیں تو سوچنے کی بات ہے، بلا کسی چیز کے بندش کے وہ ہیں ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو یہ کس کے لیے؟ لقومی یعقلون، جو عقل سلیم سے کام لینا چاہتے ہیں۔ اب یہ جو کفار ہیں، جو دین کے مخالفین ہیں، اس طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ اگر وہ توجہ کریں ہو سکتا ہے کہ انہیں ہدایت حاصل ہو، مگر توجہ نہیں کرتے۔ اب جبکہ ہم تو وراثت میں ہمیں ایمان ملا ہے نا، تو بس ہم بغیر سوچے سمجھے ہم کلمہ گو ہیں، رسول کے ماننے والے ہیں، اس امید پر ہم چل رہے ہیں، حالانکہ ہمارے لوگ بھی اس پر غور نہیں کرتے۔ تو یہ آیتیں کس کے لیے ہیں؟ ہمارا تو یقین ہے، مگر یہ آیتیں دوسروں کو پہنچانے کے لیے ہیں۔ تو اس کو پہنچائے گا کون؟ جو حامل قرآن ہے۔ یہاں یہ ہمارے اندر نقص ہے، کمی ہے، ہمارے لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، وہ سب جانتے ہیں۔ کوئی بھی مومن ہو، اس سے پوچھا جائے قرآن تو اس کی عظمت کرتا ہے، بلکہ عظمت میں غلو بھی کرتا ہے، جی پیٹھ پیچھے رکھ کر پڑھتا نہیں ہے، یعنی حد سے زیادہ احترام کرتا ہے۔ لیکن یہ چیزیں کس کے لیے ہیں؟ جو ابھی ایمان نہیں لایا۔ تو یہ دعوت کا کام ہم سے نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم خود دور ہیں۔ تو قرآن پاک سے ہٹ کر اسی پر اکتفا کرنا، اس کے یہ نقصانات ہیں۔ تو ابھی سنیے، وَمِنَ النَّاسِ، دیکھیے شروع سے درس چل رہا ہے کہ اللہ خالق ہے، وہی معبود ہے، وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے، یہ اور ان چیزوں کا مالک بھی وہی ہے، تمہارے فائدے کے لیے اتنی چیزیں اس نے مہیا کی، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو شرک کرتے ہیں۔ تو سنیے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ لیکن لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بنایا، اندادا، ندن کی جمع، اور پھر ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنا چاہیے۔ اللہ ہمارا خالق ہے، سب سے پہلے اللہ حقدار ہے، پھر اس کے بعد رسول، اس کے بعد میں پھر ماں باپ، لیکن وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے۔ اچھا، اس کے مقابلے میں مومنین کی صفات، مومنین ایسے ہیں کہ اشد حب للہ، بہترین، یعنی اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں بڑی تاکید آئی ہے، اور ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ رسول سے بھی محبت کرنا ہے، ہر چیز میں رسول کو مقدم رکھنا ہے۔ اب رسول تو نہیں ہے تو احکام مقدم کرنا ہے۔ اگر آپ اسلام کے، قرآن کے، احادیث صحیحہ کے احکام مقدم رکھیں گے، اس کا معنی کیا ہوا؟ اللہ سے محبت، رسول سے محبت۔ اب سوال یہ پیدا ہے کہ کیسے کریں مقدم؟ علم ہی نہیں ہے، مشکل ہو گئی ہے، لوگوں کا سہارا کتابیں، اور علماء حضرات نے کلام پاک کے حکام کو چھپا دیا، ابھی کہ وہی جانے۔ تو یہ حالات ہیں، لیکن بالکل سخت الفاظ سے کہ وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیں، جو پرست ہیں، کوئی بھی پرست ہوں، قبر پرست ہوں، فقہ پرست ہوں، ان سے گفتگو کریں تو پتہ چلے گا کہ کتنی محبت رکھتے ہیں۔ وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، بالکل اچھے پیرائے میں بیان کیا گیا ہے، اور پھر ان کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، وہ بھی اسی طریقے سے اپنے اپنے معبودوں سے محبت رکھتے ہیں۔ تو اب ان کے لیے ایک نقشہ کھینچا گیا ہے کل قیامت کے دن کا۔ تو سنیے، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، کاش کہ جنہوں نے ظلم کیا ہے جب دیکھیں گے عذاب کو۔ یہ کب دیکھیں گے عذاب کو؟ قیامت کے دن۔ اور ابھی بھی دنیا میں جو چھوٹے عذاب ہیں، عذاب کے تعلق سے وعدے ہو چکا ہے، تو اس وقت ان کو معلوم ہوگا کہ ساری قوت اللہ کے لیے، للہ جمیعا، کوئی روک نہیں سکتا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب لینے میں سخت ہے۔ لیکن یہ کب معلوم ہوگا؟ ابھی تو آیات، دلائل، براہین سے سمجھایا جا رہا ہے، مگر کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ دیکھ لیں گے، اور وہ وقت کون سا ہوگا؟ کوئی بھی ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ البتہ ایک چیز ہوگی وہاں، وہ کیا ہوگی؟ اس کے پہلے بھی گزر چکے ہیں متعدد بار، لیکن اب دوسرے الفاظ میں آ رہی ہے بس، یعنی جیسے کہ قیامت کے دن ابھی تو ایک دوسرے پر لعنت کریں گے نا، تو وہاں پر بھی الزام تراشی کریں گے، لیکن الفاظ دوسرے ہیں۔ تو سنیے،
اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. دیکھیے تبرأ یعنی بیزاری ظاہر کریں گے. الذین اتبعوا تو میں آسان کر دیتا ہوں, تبعوا یعنی کہ جن کی پیروی کی گئی, تو پیشوا ترجمہ کریں. بھائی یہ گمراہ جس کی پیروی کرتے ہیں وہ پیشوا ہوئے نا جی, یعنی مجرمین. تو یوں کریں کہ جب برات ظاہر کریں گے کون؟ پیشوا. من الذین اتبعوا کن سے؟ اپنی پیروی کرنے والوں سے, چونکہ وہاں مقابلہ ہوگا. یہ کہیں گے کہ انہوں نے ہمارے گمراہ کیا, تو بولیں گے ہمیں تو خبر ہی نہیں. دوسرے الفاظ میں گزر چکا ہے نا کہ یہاں نظر و نیاز کرتے ہیں, پکارتے ہیں, وہ تو کہیں گے کہ ہمیں خبر ہی نہیں جی. تو یہی دوسرے انداز میں ہے. اور کیا دیکھیں گے؟ عذاب. تو مطلب ہے کہ پیشوا اور جو پیروی کرنے والے, تو پیشوا بیزاری ظاہر کریں گے اور سب کے سب عذاب دیکھیں گے. وہ تقطعت بہم الاسباب, اسباب سب مفقود ہو جائیں گے, کوئی نجات انہیں نہیں ہوگی اور نہ کوئی ان کا حامی ہوگا نہ مدد کرنے والا ہوگا. اب کیا کریں گے؟ الزام تراشی کریں گے. لیکن اب کیا ہوگا؟ پیشوا والوں نے بیزاری ظاہر کی تو یہ بھی بیزاری ظاہر کریں گے. کون؟ جنہوں نے پیروی کی. تو سنیے, وقال الذین اتبعوا جنہوں نے پیروی کی. تو پہلی آیت میں پیشوا جو مجہول کا صیغہ ہے اور یہاں پیروی کی. تو سنیے, وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. اب جنہوں نے پیروی کی وہ کہیں گے کہ اگر ہمارے لیے ممکن ہو کرتن دوبارہ جانا, تو ہم ان سے اپنے پیشواؤں سے, ہم کی ضمیر کہاں؟ پیشوا, ان سے بیزاری ظاہر کریں گے جیسے انہوں نے ہم سے بیزاری ظاہر کی. مطلب یہ بدلہ لینا چاہتے ہیں. اچھا تم نے گمراہ کیا اور اب تم انکار کرتے ہو کہ تمہیں خبر ہی نہیں, اب کاش کہ ہمیں دوبارہ بھیجا جائے تو ہم ان کی نہیں سنیں گے. کذالک اسی طرح اللہ تعالیٰ دکھائیں گے ان کے اعمال, ان کے اوپر کیا؟ حسرت, حسرات علیہم. تو اب دونوں حسرت کریں گے, پیشوا بھی اور پیروکار بھی. اور حسرت جانتے ہیں اس کا کوئی علاج ہی نہیں. بے دیکھیے ایک ہوتا ہے خسارہ, دنیا میں خسارہ ہوتا ہے تو ممکن ہے, مگر یہ حسرت اس کا بدل نہیں, کیونکہ ان کی حسرت کے طور پر دکھائے جائیں گے. اور دوزخ میں سے یا جہنم میں سے نار کا کچھ بھی ترجمہ کریں, یہ نکالے جانے والے نہیں ہیں. تو یہ ان کی تصویر کشی کی گئی. اب خطاب ہے لوگوں سے عام, اب تک خطاب تھا علماء سے, اب ناس. تو سنیے گا, یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے لوگو کھاؤ اس میں سے, من ما زمین میں سے, حلال پاکیزہ. تو حلال کے ساتھ کیا آ رہا ہے؟ حلال اور پاکیزہ. اور مت چلو شیطان کے نقش قدم پر. خطوات خطوہ کی جمع جی, اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. دیکھیے کھلا دشمن ہے یہ تو ہم اچھی طرح جانتے ہیں. یہ تو آدم علیہ السلام کو جب خلافت کا اعلان ہوا تھا ان کے, اس وقت سے یہ دشمن ہے اور اس نے وعدہ لیا ہے. لیکن یہاں سمجھنا کیا ہے کہ پاکیزہ بھی ہے, طیبہ, اور حلال بھی ہے. تو کیا حلال جو چیزیں ہیں اس میں غیر پاکیزہ بھی ہے؟ اسی آیت سے معلوم ہوتا ہے. حکم کیا ہو رہا ہے؟ اگر یوں ہوتا کہ صرف حلال کھاؤ, مگر حکم ہو رہا ہے حلالا طیبہ. مان لیجیے کہ ایک بکرا ہے یا ایک گائے ہے, ایک بیل ہے, حلال ہے, مگر اسے چڑھا دیا مقبرے کے نام پر کہ وہ دن آئے گا تو اس وقت ذبح کریں گے. ابھی حلال ہے, اب کیا ہو گیا؟ پاکیزہ نہیں ہوا. تو یہ کہا جا رہا ہے پاکیزہ کھاؤ. تو حلال تھا. اچھا ایک دوسری مثال میں حلال تو ہے لیکن ہے کہ وہ خراب ہو گیا کھانا, کیا اسے ایکسپائر ہو گیا, یہ بھی اس میں شامل ہے. مگر اصل یہاں یہ نہیں بیان کیا جا رہا ہے, یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ حلال تو ہے مگر دیکھو
کہ کہیں بت پر چڑھا ہوا تو نہیں ہے, مقبرے کا چڑھا ہوا تو نہیں ہے, کہیں گردن اس کی موڑ کر تو نہیں ذبح کیا گیا. اس کی تفصیل جو ہے مائدہ اور انعام میں دیکھیں گے, پڑھیں گے انشاءاللہ. تو یہ بیان کیا ہے. اور نہ سوچیں گے نا کہ حلال طیبہ, حلال بھی اور طیبات کیا حلال غیر طیبہ یعنی کیا اسے کہیں گے گندا ناپاک, ایسا بھی کوئی ہے؟ تو یہ بیان کیا ذرا ہے. اور تفصیل آئے گی اس میں. قریش کیا کرتے تھے, ایک جانور کو بتوں کے نام رکھ دیتے تھے کہ اس کے لیے, مطلب اس کی کمائی بتوں کے مصرف میں جو مجاور وغیرہ ہوتے ہیں ان کے لیے. اب اس کا کھانا آخر کے اسے کبھی تو کھانا ہے نا, نہیں, چونکہ وہ بتوں کے نام چڑھا ہوا ہے. اچھا, پھر کیا کرتے تھے, کچھ جانور اللہ کے نام, تو اللہ کے نام کے استعمال کرتے تھے. یعنی یہ فرق دیکھیے, بتوں کو کیسی محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے. بھائی جو آپ نے اللہ کے نام کا کر دیا اسے آپ مت کھاؤ نا, نگر نہیں, اس کی کوئی ان کو فکر تو اللہ کا ہے. تو اس لیے کہا گیا ہے کہ شیطان کے نقش قدم پر مت چلو, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. کتنی متعدد بار شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. لیکن آج کل ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے, کوئی کسی کو کچھ بھی فکر نہیں, بلکہ خود ہی شیطان بنے ہوئے. بہرحال اس شیطان کے تعلق سے بیان کیا جا رہا ہے, انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اللہ کہ شیطان تمہیں حکم دیتا ہے سوء برائیاں, فحشا فحش سے بے حیائی. اب اس کی تفصیل وَأَن بیانیہ کہ تم کہو اللہ کے بارے میں جو تم نہیں جانتے. دیکھیے فحش بھی متعدد بار آیا ہے. برائی تو وہ کوئی بھی برائی آپ سے کرا لے گا تو تزیین یعنی خوشنما کر دے گا. انسان سوچتا ہے کہ یہ تو کوئی گناہ نہیں ہے, حالانکہ وہ گناہ ہوتا ہے. جیسے کہ سود کی کمائی یا جوئے کی, یعنی وہ انسان کو ایسی پٹی پڑھاتا ہے. آج کل بھی کئی ایسے لوگ ہیں کہ نہ سود کو بھی حلال کہتے ہیں اور جوا کو بھی حلال, اور اس کے علاوہ پردے میں بھی پٹی پڑا ہے. کتنی ایسے ہمارے یہاں فیملیز ہیں, بولے یہ کیا ہے پردہ کائے کا, اللہ کے سامنے پردہ نہیں تو بندوں کے سامنے کیا پردہ. ایسے کئی الفاظ ہیں. یہ کس کے ہیں؟ شیطان کے ہیں. ہاں, شیطان کے الفاظ ہیں. دیکھیے کیسے بتلایا جا رہا ہے, وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ. اب یہ اسی میں سے ہے کہ نہیں؟ ہم نے کئی لوگوں کو سنا ہے, یعنی جو پردہ کرتے ہیں انہیں بیوقوف سمجھا جا رہا ہے. اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی بات کہو جو تم نہیں جانتے. اچھا, فحش متعدد بار آیا ہے. فحش کے معنی کیا, ہم ترجمے کیا کرتے ہیں, بے حیائی. تو حیا کے معنی کیا, شرم. تو الحیاء من الایمان, کہ حیا کرنا شرم کرنا ایمان کا جز ہے. اچھا, اسی طریقے سے النظافت من الایمان, صاف صفائی بھی ایمان کا جز ہے. یہ اس قسم کے احادیث سے کیا مقصد ان کے پیش کرنے کا, یہ بہت ضروریات میں سے ہے. ابھی دیکھیے, ابھی کہا گیا کہ حلالن طیبہ, تو اب نظافت نہیں ہوگی تو کیسے حلال طیب کیسے ہو جائے گا. تو اسی طریقے سے جس کے اندر حیا ہے, اور عورتوں میں حیا زیادہ ہوتی ہے, وہ مومن یعنی اس کے ایمان کا ایک حصہ ہے. لیکن شیطان یہی کرتا ہے, اور آج کل جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں نام لینے کی ضرورت نہیں, یہ وہی ہے. اب کیا اس پر بیان کریں, جو کچھ بھی ہو رہا ہے, جو برائیاں ہو رہی ہیں, جو بے حیائی, شرم حیا کا تو پتہ ہی نہیں. لوگ پہلے شرم و حیا کا پیکر ہوتے تھے. یہ اسی زد میں آتا ہے. آپ کتنا بھی اس پر بیان کریں اتنا کم ہے, لیکن ضرورت ہی نہیں. لیکن ہمارے لیے تو کافی ہے نا کہ سمجھنے کے لیے کہ ہم لوگ کتنا پیچھے ہیں. اور خاص کر ہم قرآن شریف کے جو حامل ہیں اس پر کہ شیطان جو ہے وہ اس بات کو ثابت کرنے میں, اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں, وہ کیا مقصد تھا اس کا کہ وہ ثابت کرے گا کہ خلافت کا اہل آدم نہیں, آدم سے مراد انسان, بلکہ میں. تو وہ پوری کوشش کر رہا ہے. اور جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت حالات جو ہمارے ہیں وہ اسی بنیاد پر چل رہے ہیں. شیطان بلکہ بعض خیر وہ شاعری میں جمع کرتے ہیں, ہمارا وہ مقصد نہیں, وہ تو شاعر شاعری میں تو گلو ہوتا ہے. ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ ہم گرامر سے اس کو سمجھیں. تو آج ہم نے یہ تقریباً 1.5 صفحہ آج کا جو ہے, تو اسی طریقے سے چلتا رہے گا کیا انشاءاللہ. اب یہ کہ حج اور عمرہ اور طواف اور سعی, اس تعلق سے ہم نے کئی چیزیں آپ کو بتائی ہیں.
اس میں ایک مزید چیز جو آپ کے لیے مفید ہوگی، پھر تو آپ پوچھیں گے جب اسی کا سلسلہ ہے تو. دیکھیے لوگ بہت پریشان رہتے ہیں، دمام سے آتے ہیں اور بحرین سے آتے ہیں، لیکن خاص کر ابھی سعودی کا دمام وغیرہ سے آتے ہیں، یہاں پر والدین سے ملنے کے لیے آتے ہیں، ہے نا. اب وہ پریشان ہوتے ہیں کہ احرام کہاں سے باندھنا، تو آ جاتے ہیں. تو بولے ہم تو والد سے ملنے آئے، یا کہ بھائی سے یا بہن سے یا بیٹے سے آتے ہیں، اب احرام کہاں سے باندھنا. تو یہ اسی زمرے سے بھائی احرام کہاں سے باندھو گے، اب سوچنا پڑتا ہے نا. تو دیکھیے اس کنڈیشن کو آپ سمجھیں، یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھائیں. ایک تو کمپنی سے آ گیا شخص، کمپنی سے بھیجتے ہیں نا برانچ میں، میرے خیال سے زرد کے ٹائم انوینٹری کے ٹائم اکاؤنٹ کے لیے ہاں بھیجا. دونوں میں فرق ہے. تو ہاں غلط فہمی کا شکار نہ ہو. جو کمپنی کی طرف سے آتا ہے اسے کوئی اختیار نہیں ہوتا، اسے کائی کے لیے بھیجا جاتا ہے، کیوں؟ حساب کتاب، ٹکٹ کمپنی کا. تو اس اگر ٹائم ملے تو بھائی کام کب ختم ہوگا اسے پتہ نہیں. مان لیجئے کہ تھرسڈے کو اس کا کام ختم ہو گیا، کمپنی نے رات کو ٹکٹ نکال دی، جاؤ. ابھی عمرہ کہاں سے کرے گا؟ نہیں کر سکتا نا. تو اگر ٹائم ملے تو وہ یہاں سے احرام باندھ سکتا ہے. ابھی دیکھو ہم آئے سروس کے لیے تو کیا احرام باندھ کے آئے تھے؟ ہم یہاں کام کے لیے آئے تھے، جب ٹائم ملا تو چلے گئے. سمجھ میں آ گیا نا بالکل واضح. کیا آپ احرام باندھ کے آتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں آتا. تو وہ کام کے لیے آیا تھا. اچھا ہم کب جاتے ہیں؟ اسی مہینے میں جاتے ہیں، بعض لوگ 1 سال کے بعد جاتے ہیں جب ٹائم ملے گا. تو بعضوں کو